بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ ہے ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع۔ مشکاۃ المصابیح کتاب النکاح اور کتاب النکاح کے پہلے باب کی پہلی حدیث کتاب میں 3096 الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء متفق علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو اپنی صحیح میں لے کر آئے، جس طرح کہ آپ نے سماعت فرمایا۔ کتاب النکاح میں باب تیسرا ہے کہ جو نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا وہ روزہ رکھے، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں 3 مقامات پر ہے: 5065، 5066، 1905۔ صحیح مسلم میں 2 جگہ ہے، 3400 پورا اور 3398۔ سنن ابی داؤد 2046۔ امام نسائی کی سنن الصغری اس میں یہ کم از کم 10 جگہ پر ہے۔ سنن ابن ماجہ، پھر معجم الصغیر امام طبرانی کی، اور دیگر احادیث کی کتابوں میں آپ کو یہ روایت مل جائے گی۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شخص استطاعت رکھتا ہے کہ نکاح کو نبھا سکے اس کو شادی کرنی چاہیے، کیونکہ نکاح کرنے سے نگاہیں نیچی ہوتی ہیں اور انسان کی عزت محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور جو شخص نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے، کیونکہ یہ روزہ اس کے لیے ڈھال بن جائے گا، شہوت کو کم کرنے کا باعث بن جائے گا۔ معزز خواتین و حضرات، اس حدیث مبارکہ سے ہمارے سامنے جو چیز آتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ حدیث ہمارے سامنے نکاح کی شرعی حیثیت واضح کرتی ہے، اور اگر تفصیلات میں جایا جائے تو یہ حدیث علقمہ بن قیس بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مینا میں تھا، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں تنہائی میں لے جا کر قریب بٹھایا اور شادی کی ترغیب دی۔ تو اس وقت یہ حدیث انہوں نے بیان فرما دی۔ اور یہاں پر ایک اور چیز بھی میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ نکاح کے بارے میں اہل علم نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں یہ بتایا کہ بعض لوگوں پر نکاح فرض ہے، بعض لوگوں کے لیے مستحب ہے، بعض لوگوں کے لیے یہ منع بھی ہے۔ فرض کس کے لیے ہے؟ ہر اس انسان کے لیے جو اپنے اور اپنی بیوی بچوں کے جائز، مناسب، ضرورت کی حد تک اخراجات برداشت کر سکتا ہو اور جسمانی طور پر بالکل سلامت ہو، جو ازواجی تقاضے جسمانی طور پر پورے کر سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے مستحب ہے جن کے پاس مالی استطاعت تو نہیں مکمل، لیکن جسمانی طور پر وہ تندرست ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ رزق دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، انہیں نکاح اس وجہ سے کرنا چاہیے کہ ان کی عزت جو ہے وہ محفوظ رہ سکے۔ اور جو ان دونوں چیزوں سے عاری ہے، خاص طور پر بے شک جتنا مرضی مالدار ہے لیکن جسمانی طور پر اس قابل نہیں ہے کہ ازواجی تعلقات، جو ازواجی فریضہ سر انجام دے سکے، ہر انسان کو اپنے بارے میں خود پتہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے پھر 2 راستے ہیں۔ کسی صحیح سلامت
لڑکی یا خاتون کے ساتھ نکاح کر کے اس کی زندگی برباد کرنے کا حق شریعت نے اس کو نہیں دیا۔ ہاں، اگر کوئی ایسی عورت ہے، اگر کوئی ایسی لڑکی ہے جسے جسمانی ملاپ کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ویسے ہی بعض خواتین کو ان کا مزاج اس قسم کا بنایا ہوتا ہے تو اس کی گنجائش نکلتی ہے، لیکن اس قسم کی مثالیں آپ کو معاشرے میں نہ ہونے کے برابر ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ نکاح کا متبادل روزے ہیں، لیکن روزوں سے مراد شرعی تقاضوں کے مطابق روزے ہیں، نہ کہ ہماری طرح کے روزے کہ 3 آدمیوں کا کھانا پکا، اول تو 3 نہیں تو 2 آدمیوں کا کھانا سحری کے وقت اور 2 کا ہی افطاری کے وقت۔ تو ظاہر بات ہے ان حالات میں پھر روزہ جو ہے وہ انسانی شہوت کو کیسے توڑ سکتا ہے، وہ انسان کو کس انداز سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ حدیث مبارکہ ہمارے سامنے نکاح کی شرعی حیثیت واضح کرتی ہے اور ہمیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی قرآن مجید کے بعد حدیث مبارکہ کا سبق بھی اختتام پذیر ہوا۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر آگے نشر کریں، ویڈیو آڈیو کی شکل میں۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا، تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے جس سے آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ آپ کا یہ اپنا چینل فرقہ واریت سے بالا تر ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ آگے تر ویڈیو اشاعت کیجیے۔ کومنٹ سیکشن میں آپ کے خیالات کا منتظر ہوں گا۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔